الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آنے والا ماہ مبارک عربی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے 10 دنوں کے متعلق بہت بڑی عظمت و شان، فضیلت و مقام ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت کے اندر انشاءاللہ پہلے عشرہ کے فضائل و مناقب عرض کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کی روکی ہوئی چیزوں سے زیادہ سے زیادہ اجتناب و پرہیز کر کے اللہ تعالی سے بہت زیادہ اجر، فضل اور کرم حاصل کر سکیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کلمہ نصیب کر کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان اور منت والا معاملہ فرمایا کہ نظر آنے میں معمولی عمل پر اللہ تعالی اتنا فضل عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر۔ اب دیکھیے، ایک آدمی اگر حج بیت اللہ پر جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر یہ شخص صحیح معنی میں حج کر کے آئے گا، اللہ اس کے گناہوں پر یوں رحمت والی قلم پھیر دیتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح یہ آج دنیا پہ قدم رکھ رہا ہو اور آج یہ پیدا ہو رہا ہو۔ آپ نے اپنے والد یا والدہ گرامی قدر ان کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا، ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی مقبول حج کا ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے حضور اکرم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ خلوص سے درود پاک پڑھا، اللہ نے تمہارے 10 گناہ معاف فرما دیے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالی 10 درجے آپ کے بلند فرما دیں گے۔ ان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم کے امتی ہونے کے سبب ہمارے اوپر بہت زیادہ فضل اور کرم فرمایا ہے۔ اگر یہ میں کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، آسمان و زمین کاغذ بن جائے، تمام کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں، جنات، ملائکہ اور انسان لکھنے والے کاتب و محرر بن جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، کلمے گھس جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، شاید اللہ کی اس نعمت کا ہم شکریہ نہ لگ سکیں، ادا نہ کر سکیں جو اللہ نے حضور اکرم کی شکل کے اندر ہمیں عطا فرمائی۔ ان اللہ کے عظیم کرم اور فضل میں سے ایک چیز ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ اتنے عظیم دن ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی قسم اٹھائی۔ اللہ خود بھی عظیم ہیں اور جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ بھی محتم بشان
اعلی عظمت والی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گری پڑی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے والفجری، مجھے قسم ہے 10 ذی الحج کے دن کی، سبحان اللہ، ولیال عشر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی، والشفعی، مجھے قسم ہے جفت کی۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہے 10ویں ذی الحج والا دن، مجھے اس دن کی قسم ہے۔ پھر اللہ نے قسم اٹھائی والوتر، اور مجھے قسم ہے 9 ذی الحج کی۔ اللہ تعالی ان کی قسمیں اٹھا کر آپ کو اور اس عاجز کو ان دنوں کی عظمت پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کو تم نے ضائع نہیں کرنا، یہ اتنی عظمت والے ہیں کہ میں اللہ عرش معلیٰ کا مالک، کائنات کا مالک، ان کی قسمیں اٹھا رہا۔ پروردگار عالم نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ علماء مفسرین نے فجر کے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ صبح صادق کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ میاں فجر کے ٹائم کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ صبح کا ٹائم انقلاب کا ٹائم ہوتا ہے، رات جانا شروع ہو جاتی ہے، دن کا آنا شروع ہو جاتا ہے، ظلمت کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے، اجالا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، جس طرح فجر کے ٹائم ظلمت جاتی ہے، نور آتا ہے، تاریکی جاتی ہے، اجالا آتا ہے، میں نے اپنا آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس پر یہ قرآن کریم نازل کیا، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے آنے سے دنیا سے کفر و شرک کی ظلمت ختم ہو جائے گی، توحید و سنت کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا والفجری، اور زیادہ تر علماء کرام یہاں سے مراد لیتے ہیں 10 ذی الحج کا دن۔ اللہ فرماتے مجھے 10ویں ذی الحج کے دن کی قسم، یہ بڑا عجیب دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے کہ انسان اپنی منشا کو قربان کرتا ہے اللہ کی منشا کے اوپر۔ اگر ہم اپنی منشا کو دیکھیں، طبیعت چاہتی ہے، دل چاہتا ہے 70,000 روپے کا جانور 1 منٹ میں ذبح کرنے کی بجائے اگر یہی جانور ہم لوگ اس کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، ہیں اس کا کام چل جائے گا، اس کے کئی دن اچھے گزر جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے غریب کو پیسے دینے ہیں، الگ دینا ہوں گے، لیکن سنت ابراہیم پر عمل تب ہوگا جب ہم 70,000 والے جانور کو ذبح کریں گے۔ اب دیکھیے، ایک ہے ذہن، ایک ہے اللہ کا حکم، ایک ہے انسان کی منشا، دوسری ہے میرے اللہ کی منشا۔ انسان اپنی منشا کو قربان کرتا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت کی منشا کے اوپر۔ فرمایا والفجری، مجھے 10 تاریخ کی قسم، 10ویں ذی الحج کی قسم، ولیال عشر، پہلی 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ انشاءاللہ میں اس کی فضیلت بیان کرنے والا ہوں، آپ لفظی ترجمہ سن لیں۔ یہ راتیں اتنی عظمت و شان والی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہوں، ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد علماء نے لکھا ہے 10 ذی الحج، اور طاق سے علماء نے مراد لیا ہے 9 ذی الحج۔
اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسمیں اٹھا کر ان کی اہمیت اپنی مخلوق کے سامنے، حضرت کی امت کے سامنے واضح فرما رہے ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، توجہ فرمانا، 10ویں ذی الحج تک یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں، ان میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر جس کی تلاش میں آپ پورا مہینہ گزار دیتے ہیں رمضان شریف کا، یا آخری عشرہ گزار دیتے ہیں اس کی تلاش کے اندر، بھائی 21 کو عبادت کرو، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، یا 23 کو نیکی کرو، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، بھائی 25 کی رات کو عبادت کرو، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، میاں 27 کی رات میں عبادت کرو، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، چلو میاں 29 کی شب کو عبادت کرو، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو۔ ان کے اندر آپ تلاش کرتے ہیں کہ 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے، مگر قربان حضور کی رحمت کے اوپر ان 10 راتوں کو حضور نے متعین فرما کے بتا دیا کہ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، آپ کے اور میرے محبوب نے فرمایا اس کا مقام کیا ہے؟ آخر عرش والے اللہ جو قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا ہر رات شب قدر۔ ویسے تو اللہ والا فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر رات شب قدر، جب یہ جھولی پھیلا کے بیٹھے اس کی یہ شب قدر، جب مومن کو رات کا قیام نصیب ہو جائے یہ اس کی شب قدر۔ لیکن وہ جو خاص شب قدر کے فضائل ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا یہ 10 کی 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا، شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ سید الکونین فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کرو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے سارے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں کے اندر اللہ کی جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں۔ میرے پیارے دوستو، زیادہ نہیں ہو سکتا تو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے صبح پر، صبح کی نماز پر، تو اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں ہماری آسانی کے لیے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لو، اللہ فرشتوں کو فرماتے لکھو یہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ بولو بھائی، کتنی خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، کتنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں میرے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بہتے ہوئے دریا سے پیاسے گئے تو یہ ہمارا مقدر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی ایماندار ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا، 10 کا دن تو ہوا عید کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا ہے ممنوع۔ اگر کوئی آدمی یکم کو روزہ رکھے، 2 کا روزہ رکھے، 3 کا روزہ رکھے، 9 کا روزہ رکھے،
میرے آقا فرماتے اللہ اس کو 1 سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ میرے کہنے پر آج دل میں یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ان 9 دنوں میں سے ایک نہ ایک دن تو ہم روزہ ضرور رکھیں گے کہ اللہ ہمیں 1 سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ کہو، میں اگلی بات کروں۔ سید القونین فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال آنے والے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہائے ہائے اللہ کے نبی سرکار دو عالم کی امت کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی ایماندار رحمت کائنات کا امتی 9 ذی الحج کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالی سال پہلے گناہ معاف فرما دیں گے، سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ علماء کی قبروں پر اللہ میاں مہربانی فرمائے۔ علماء اس تحقیق میں لگ گئے کہ بڑے گناہ معاف ہوں گے یا چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ بہت بڑی جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ بڑے گناہ تو معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، یہ جو 1 سال پہلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ بعض ایسے لوگ جن کی نظر اللہ کی رحمت کے دریا پر ہے، سمندر پر ہے، اللہ والے کہتے ہیں میاں اللہ کے فضل کو تم محدود نہ کرو، بلکہ یوں کہو جتنی روزے رکھنے والے کا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنی اللہ کی عطا بڑھتی جائے گی، اتنا اللہ کا کرم بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ کا فضل بڑھتا جائے گا۔ اگر میرے دل کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے اللہ بڑے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اگر کم درجے کا ہے تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک 9 ذی الحج کے روزے رکھنے پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 سال کے پہلے گناہ معاف، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف۔ سید القونین فرماتے ہیں ذرا اپنے مقدر پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے حضور کا امتی بنا کر ہمارا کتنا مقدر بڑھا دیا۔ حضرت پاک فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی 10 ذی الحج کی رات کو عبادت کرے گا، لہو و لعب میں نہیں گزارتا، شراب نوشی میں نہیں گزارتا، زنا کاری اور بے حیائی میں نہیں گزارتا، اللہ کی بندی میری ماں بہن اسے کپڑے استری کرنے میں وہ رات نہیں گزارتی، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایماندار اس رات کی عبادت کرے گا، کون سی رات بھائی؟ 10 ذی الحج کی رات کی عبادت کرے گا، یعنی عید کی رات کی عبادت کرے گا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اٹھے گا وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بے خوف اٹھے گا۔ قیامت کا نام تو ہم نے سنا ہے مگر قیامت کی ہولناکیوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے جدا، خاوند اپنی بیوی سے جدا، اولاد اپنے ماں باپ سے الگ، دوست اپنے دوست کا ناواقف، انبیاء رب سلم سلم کی آواز بلند کر رہے ہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم اپنی امت کی فکر کے اندر سربر سجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس رات کی عبادت کرے گا، عید والی رات کی عبادت کرے گا، قیامت دن اٹھے گا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا۔
میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، اب تک جو کچھ میں نے گزارشات عرض کی ہیں، پہلے 10 دنوں میں سے ہر رات کی شان شب قدر کی عبادت کے برابر، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ اگر کوئی شخص 9 کا روزہ رکھے گا، سال پہلے گناہ معاف، سال پچھلے گناہ معاف۔ اگر کوئی خوش قسمت عید والی رات عبادت کرے گا، قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کو قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دن، یہ ایام، یہ راتیں نیکی کرنے کا سیزن ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کا مخاطب سب سے پہلے تو میں خود ہوں، پھر آپ حضرات ہیں میرے بھائی۔ عبادت کرنے والے دوست مل جاتے ہیں، لیکن زیادہ ضرورت ہے گناہ سے بچنے والے دوستوں کی۔ آپ کو نمازی بہت ملیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کثرت سے ملیں گے، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں رات کی تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن صبح دکان کے اوپر جب آیا تو ناپ تول کے اندر میں کمی بھی کر رہا ہوں۔ میں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت بھی شوق سے کرتا ہوں، لیکن جھوٹ بولنے کے اندر بھی مجھے خوب مہارت ہے۔ روزہ بھی میں نے رکھا، لیکن لوگوں کے گلے بڑے ذوق اور شوق سے سنتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، جہاں نیکی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً عید کے موقع پر ریا اور تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، باقاعدہ منادی ہے کہ فلاں ٹائم اونٹ کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر آج میں نے اونٹ پر 5-10 لاکھ روپے لگا کر اس کو ذبح کر دیا، اور دل میں یہ تھا کہ لوگ یہ کہیں بہت بڑا جانور اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میری اس ریا کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر میں نے ایک جانور خرید کیا بہت بڑا مہنگا، مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ بہت بڑا ثواب دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میری نیت میں یہ فطور آ گیا کہ لوگ کہیں بہت بڑی قربانی کی اس نے، یار پورے کوٹدو کے اندر اتنا بڑا جانور کسی کا نہیں تھا، تو میرا اتنا بڑا جانور ذبح کرنا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت مجھے نہیں ملے گی۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ نور تقویٰ کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان دنوں کے اندر جہاں نیکی کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ریا سے بچیں، یعنی دکھلاوے سے بچیں، تکبر کرنے سے بچیں۔ یہ تکبر بڑا عام مرض ہے، تکبر بڑا عام مرض ہے۔ یہ عام لوگوں سے زیادہ خاص لوگوں کو چمٹتا ہے، علماء کو چمٹتا ہے، قراء کو چمٹتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مولوی صاحب یا عالم صاحب بیان کر کے آئے اور بعد میں وہ اپنے دوستوں سے یہ پوچھے کہ آج بیان کیسا ہوا ہے، تو سمجھو بیماری ہے اس کے اندر۔ اگر کسی قاری صاحب نے بہت عمدہ تلاوت کی اور پھر آ کر کہتا ہے کہ آج تلاوت کیسے ہوئی، تو سمجھو اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ خلل ہے۔
مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک مولانا حضرت کے شاگرد تھے آئے، بڑے سریلے عالم تھے. ابا جی نے پوچھا مولانا کیسا بیان ہوا؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہوا. حضرت نے اس کی اصلاح فرمائی یہ جواب نہیں ہے، اس کا جواب ہے الحمدللہ. یہ جو آپ کہے نا بہت اچھا ہوا، اس کے اندر تکبر کی بو آتی ہے، اس کے اندر بڑائی کی بو آتی ہے، اس کے اندر ریا کی بو آتی ہے. کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے کچھ نہ کچھ بولنے کی توفیق عنایت فرما دی. تو ہمیں ان دنوں کے اندر تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، توجہ سے سننا، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت ہے، جنت کے دروازے ہیں، نماز والا دروازہ نمازی جا رہے ہیں، روزے والا دروازہ روزے دار جا رہے ہیں، صدقات و خیرات والا دروازہ صدقات و خیرات والے جا رہے ہیں، حج والا دروازہ حج والے جا رہے ہیں، روزوں والا دروازہ روزوں والے جا رہے ہیں. اور اتنی بھیڑ اور رش ہے کہ جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. احمد کبیر کہتے ہیں کہ میں خواب کے اندر پریشان ہوں دل میں کہ کب باری آئے گی، کیسے اندر جاؤں گا، یہ تو بہت بڑی بھیڑ ہے. کہتے ہیں میں کچھ اس جنت کی پچھلی طرف آیا تو میں نے دیکھا ایک دروازہ ہے اور دروازے پر چند آدمی ہیں، بڑے آرام سے جا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کون سا دروازہ ہے، ہر دروازے پر رش ہے اور اس دروازے پر کوئی رش نہیں. تو میں نے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا باب التواضع، یہ عاجزی والا دروازہ ہے، یہاں سے وہ جائیں گے جن کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جن کے دل کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، یہاں سے وہ جائیں گے. فرماتے پھر مجھے معلوم ہوا عبادت گزار بہت زیادہ ہیں، تکبر سے بچنے والے بہت کم ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان دنوں کے اندر نیکی کرنی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کی. جھوٹ نہ بولیں. علماء فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی کتنی بدبو ہوتی ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں کہ 100 کتا مرے، کتنا کتا؟ 100 کتے مریں اور وہ پڑے پڑے گل جائیں، سڑ جائیں، ان 100 کتوں کے گلنے سے اتنی بدبو نہیں نکلتی جتنی ایک مرتبہ جھوٹ کہنے سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی. اللہ، میں اپنے حال کو دیکھوں میں کیا کرتا ہوں، آپ اپنی زندگی پر توجہ فرمائیں، آپ کیا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے بندو، میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، حضور اکرم کے غلاموں، ہمیں ان دنوں کے اندر ویسے تو پوری زندگی، چونکہ یہ دن خصوصیت کے حامل ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر، یعنی 10 دن جو ذی الحج کے عظمت والے آ رہے ہیں، میں جہاں نیکی کرنے کی کوشش کروں وہاں گناہوں سے بچنے کی اس سے زیادہ کوشش کروں. آپ جہاں نیکی کرنے کی کوشش فرمائیں اس سے بڑھ کر آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش فرمائیں. یہ گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر ویسے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھو، نوافل ادا کرو، مگر 4 کلمات ان کے کہنے کی کثرت کرو. نمبر 1 سبحان اللہ، فرما دیے زبان سے سبحان اللہ. نمبر 2 الحمدللہ. نمبر 3 اللہ اکبر. نمبر 4 لا الہ الا اللہ. پھر کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. میرا دل کہہ رہا ہے ایک مرتبہ پھر ہم کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
ان کلمات کی، ان جملوں کی کثرت کرنی چاہیے ان دنوں۔ سبحان اللہ کا کیا ثواب ہے بھائی؟ سید الکونین آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اتنا ہے جس طرح کسی نے 100 غلام اللہ کے نام پہ آزاد کیا۔ 100 غلام، ایک غلام کم از کم اگر 1,00,000 روپے کا ہو تو 100 غلام کی کتنی قیمت بنے گی جی؟ 1 کروڑ۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، اللہ فرماتے فرشتوں لکھو اس آدمی نے 1 کروڑ روپیہ میرے نام پہ خرچ کیا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پھر بڑی اللہ کی عظیم کرم نوازی، ہوا ان کے حکم کی تابع تھی، جنات ان کے خادم تھے، ملائکہ فرما بردار تھے۔ ایک دن جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا اڑا کے جا رہی ہے، نیچے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہے، کاشتکار میرا بھائی، اس نے پیغمبر کی عظمت کو دیکھا، زبان سے کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ہوا علیہ السلام میرے تخت کو نیچے اتارو، آ گیا تخت نیچے، فرمایا جاؤ اس کسان کو پکڑ کے لے آؤ، آ گیا حضرت کی خدمت کے اندر کانپتا ہوا پریشان۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تھا تو نے اوپر دے کر؟ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا نہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کہتے حضرت میں نے دیکھا آپ کے تخت کو ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے، ملائکہ خادم ہیں، جنات دربان ہیں، میں نے آپ کی عظمت کو دیکھ کر زبان سے کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے خدا کا بندہ جو جملہ تو نے زبان سے نکالا میں نے اپنی نبوت والی آنکھ سے دیکھا، آسمان اور زمین کا سارا خلا نور سے بھر گیا اور اللہ نے سارا نور تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دیا، رکھ دیا۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ ان دنوں کے اندر کیا کہیں گے ہم کثرت سے؟ کم از کم ایک تسبیح ہونی چاہیے۔ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کی برکت سے اللہ ہمیں معمول بنانے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پڑھا ہے میں نے حضرت سیدہ فاطمہ بطول صلوات اللہ علیہا آئیں ابا جان کے پاس، ابا جان اکیلی عورتوں گھر کے اندر خدمت کرنے والی، مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، آپ کی خدمت کے اندر غنیمت کا مال آیا ہوا ہے، مجھے کوئی لونڈی دے دیں، خادمہ دے دیں تاکہ کام کاج کے اندر میرے ہاتھ بٹائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹی میں آج کے اوپر انتخاب چھوڑتا ہوں، چاہو میں تمہیں باندی لونڈی عطا کروں، چاہو میں تمہیں وظیفہ عطا کروں۔ سن لو بیٹی، باندی کا فائدہ دنیا میں ہوگا، وظیفے کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ رمز شناس نبوت، گود نبوت میں پلنے والی، نبوت کے مزاج کو سمجھنے والی سیدہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی۔ بابا جان کی نظر آخرت پر ہے، فرمایا ابا جی مجھے وظیفہ بتاؤ۔ سنیے کان کھول کر، کائنات کے سردار نے، رحمت کائنات نے، حضور اکرم نے اپنی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ زہرا کو جو وظیفہ بتایا اس کا پہلا جملہ ہے، فرمایا بیٹی ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھا کرو۔
تو کرنے والے کام کیا ہیں؟ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، کہہ دو اور محبت سے کہو، اور محبت سے کہو۔ یہ اتنا اللہ کو پیارا ہے کہ اللہ نے جب قرآن کریم شروع فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ بزرگوں سے میں نے سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں کھا بیٹھتا ہے جو آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں یا میرے تصور میں آ سکتی ہیں، وہ سب نعمتیں کھا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں میری نعمت کم تھی، میرے بندے نے میرا شکریہ بہت زیادہ ادا کیا۔ اب دیکھیے ہمیں ہمارے کسی بھائی نے یا اللہ پاک نے توفیق دی، اپنے گھر کے اندر ہم نے بہترین کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اگر میں اپنے منہ پر یوں ہاتھ پھیر کے کہوں آہا آج تو مزہ آ گیا کھانے کا، آج تو چس آ گئی کھانے کی، آج تو کھانے کا بڑا لطف آیا، کچھ نہیں ملے گا اگر میں ساتھ یہ بھی کہہ دوں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے کھلائیں، تو ہمارا اللہ ہمیں کہے گا محمد عمر تو نے شکریہ زیادہ ادا کیا، میری نعمت کم تھی۔ غلام محمد، عبد القادر، غلام حسین، محمد حسن، میری نعمت کم تھی، تو نے شکریہ زیادہ ادا کیا۔ اسی لیے سنت کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بڑی مصیبت ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازیں نہیں ہیں ہماری، قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ جو مسنون چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس 10 دنوں کے اندر سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کم از کم، اور الحمدللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت اگر میں الحمدللہ کہوں تو ملے گا کیا؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہو، اس کے دل کے اندر نور توحید ہو، یعنی ایماندار ہو۔ جب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ لکھو اس آدمی نے اللہ کے نام پر 100 گھوڑا خیرات کر دیا۔ آج متوسط دوڑنے والا گھوڑا کتنے کا ملے گا؟ 5 لاکھ تو کہیں نہیں گئے، تو 100 مرتبہ اگر کسی نے ایک مرتبہ کہا تو اللہ فرماتے 100 گھوڑے یعنی 5 کروڑ روپیہ سے اللہ کے نام پہ خیرات کیا۔ کماؤ جتنا ہو سکے، کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر ہمیں ایمان اور یقین ہے، یہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا چکا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں دنوں کے اندر کثرت سے کہو اللہ اکبر، یہ بڑا عظیم لفظ ہے اللہ اکبر۔ مومن نماز شروع کرنے لگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے، میں خان تھا، ملک تھا، جان تھا، زمیندار تھا، چودھری تھا، قریشی تھا، سید تھا، مولوی تھا، میں مسجد سے باہر تھا، جب میں تیرے دروازے پہ آ گیا اب اللہ اکبر، اللہ میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے، اللہ میں منگتا ہوں تو دینے والا ہے، یا الہ العالمین میں سائل ہوں تو داتا ہے، اللہ اکبر۔
سید الکونین فرماتے ہیں جو آدمی ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لکھو اس آدمی نے میرے نام پر 100 اونٹ ذبح کر دیے، خیرات کر دیے۔ بولو بھائی، حضور دی امت واسطے رحمت بارش علی کار وسطی کھڑی ہے کہ کوئی نہ؟ خدا کی رحمت برس رہی ہے یا نہیں موسلا دھار بارش کی طرح؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہو، 100 گھوڑے خیرات کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہو، اللہ 100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر جناب والا چوتھا جملہ جس کو زیادہ کہنا چاہیے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ محبت سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے معنی پر نظر ہو کہ لا معبود الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا مسجود الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی مسجود نہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلمے کا معنی بڑا عجیب کرتے ہیں، فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ یا اللہ ہمارا معبود بھی تو ہے، ہمارے سجدوں کے لائق بھی تو ہے، ہر جگہ ہمارے حالات کو دیکھنے والا بھی تو ہے۔ مولانا ملے گا کیا اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ؟ میں کیا کہوں؟ تمہارے آقا کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں، سید الکونین فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے ثواب سے اللہ آسمان و زمین کے درمیان کا سارا خلا بھر دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ کیا میں آپ سے امید کروں اس بات کی کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کریں گے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں گے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں گے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں گے؟ لیکن پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر تسبیح ہاتھ میں ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پورا پڑھ کے اب کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب مکمل کرنے لگو تو پھر کہو محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی قدر بنتی ہے محمد رسول اللہ کے کہنے سے۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہے جب تک وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لینے لے آئے گا اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار جائے گا۔ سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے عجیب نبی ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، نام مبارک۔ ایک دن اللہ میاں کی خدمت کے اندر عرض کرنے لگے یا اللہ آج تو مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، آج تو یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا۔ تو جب کہہ دیا تو محبت سے کہو ایک مرتبہ اللہ، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ یا اللہ کو خاص وظیفہ بتاؤ، فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یا اللہ یہ تو عام وظیفہ ہے، ہر آدمی یاد کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ خاص وظیفہ ہے لیکن ہم نے اپنے فضل سے اسے عام کر دیا ہے کہ کوئی بندہ محروم نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے، اپنی اولاد کو بلایا
اور بلا کر کہنے لگے میں تمہیں 4 وصیتیں کرتا ہوں. ٹائم نہیں ہے، ان میں سے ایک فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کر. تو میرے محترم دوستو، 10 ذی الحج تک یہ جو پہلے 10 دن ہیں بڑی عظمت و شان، فضیلت و مقام والے ہیں. آپ کو اور مجھے چاہیے ان کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے اجتناب کریں، جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک. 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ میاں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشرے کے برکات سے اللہ امت کو مالا مال فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم